بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سورہ مائدہ کا دوسرا حصہ ذکر کریں گے، جس کے اندر میثاق الہی کے عملی ضوابط کیا ہیں اور قیامت والے دن انسانوں سے کیا سوال ہوگا، اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ سب سے پہلے اگر اس سورہ کا مطالعہ کریں تو خواہشات نفس کی پیروی سے روکا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے میثاق توڑنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی خواہش نفس تھی۔ انہوں نے اپنی پسند کے لیے احکام بدلے، برائیوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکا بلکہ مدد کی، اور حلال کو حرام اور حرام کو انہوں نے حلال قرار دیا۔ اسی چیز کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں اشارہ کیا ہے کہ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون، وہ نہیں منع کرتے تھے، عن منکر، ان منکر کاموں سے، فعلوه، جن کو وہ کیا کرتے تھے بلکہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا اس صورت کے اندر، جس میں بہت بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا۔ مثال کے طور پہ شراب اور جوے کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ عقل کو ختم کرتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں، معاشرے میں دشمنی کو فروغ دیتے ہیں، عداوت کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 91 میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان، سوائے اس کے نہیں شیطان تم سے چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ تمہارے درمیان عداوت کو، والبغضاء، اور غصے کو واقع کر دے، پیدا کر دے۔ کس ذریعے سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے ایک مومن کو منع کر دیا ہے اور اس کے اوپر حرام قرار دے دیا، چونکہ انسان مومن جب اللہ کے میثاق اور عہد میں آتا ہے تو پھر وہ شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، وہ شریعت کا پابند ہے۔ ایسے ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے برات کا بھی ذکر کیا ہے کہ آستانوں پر ذبح کیے گئے جانور ہوں یا قسمت آزمائی کے لیے جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو، ان کا گوشت کھانا یا یہ کام کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، تاکہ عقیدہ توحید ایک مومن کا محفوظ رہے۔ ایسے ہی اس صورت میں مائدے کا، یعنی مائدہ عربی زبان میں کہتے ہیں دسترخوان کو، آسمانی دسترخوان کا تذکرہ بھی ہے اس صورت کے اندر، جس وجہ سے اس صورت کا نام المائدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ کا نام المائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی اس فرمائش پر ہے جب انہوں نے ایمان کے ثبات کے لیے آسمانی دسترخوان رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، لیکن سبحان اللہ العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو بن مانگے زمین کی تمام چیزیں حلال قرار دے کر اللہ رب العزت نے اتمام نعمت قرار دے دی ہے۔ اگر اس صورت کا مزید مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں قیامت کے دن جو عہد میثاق انسان کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ صورت کے اختتام پر ہے، یعنی صورت کے اختتام پر قیامت کا ہولناک منظر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی ان کے قوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری اور میری اماں کو معبود بناؤ؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 117 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ما قلت لهم، میں نے انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، الا ما امرتنی به، مگر اللہ صرف وہی بات میں نے ان کو وہی حکم دیا جس کا اللہ تو نے
جو ہے نا مجھے حکم دیا تھا، میں نے اس حکم کو آگے پہنچایا. ان اعبدوا اللہ، میں نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، جو ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. پھر اس صورت کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت نے حتمی کامیابی اور کامرانی کا ذکر کیا ہے. کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو اپنے عہد میں سچے ہیں، جنہوں نے اپنا عہد اللہ رب العزت نے مکمل کیا ہے. کامیابی صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 119 سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. تو یہ مختصر، انتہائی مختصر تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے چشمے سے سیریاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام ساتھیوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.